بس بات آ گئی بے عقلی کی۔ لیکن یہ جو ہم لوگ مولوی لوگ بے عقل ہے، یہ تبلیغی بھی بے عقل ہے، ہم لوگ یہ جو جتنے قرآن پڑھنے والے یہ بے عقل ہے، اور جن کی یہ بھی نہیں ہے اور جن کی قمیص بھی نہیں ہے، ٹائی لگائی ہے اور شلوار پہ، یہ بڑے عقل مند ہیں۔ عقل مندوں سے پتہ کرو کہ عقل ہے کیا چیز۔ جیسے دہشت گردی کی تعریف آج تک کائنات میں ان بدبختوں نے کی نہیں، کریں گے بھی نہیں، خود دہشت گرد ہے۔ اسی طرح عقل کے بارے میں بھی آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ عقل کیا ہے، بے عقل کیا ہے۔ میرے پاس ایک کسوٹی موجود ہے، میرے پاس ایک معیار موجود ہے، آپ کے پاس معیار موجود ہے، آپ کے پاس ضابطہ موجود ہے کہ 2 اور 2 4، 4 اور 4 ہو گئے 8۔ یہ پاخانہ ہے، یہ چھوٹا پیشاب ہے، یہ روشنی ہے، یہ تاریکی ہے، یہ کتا ہے، یہ بکری ہے، یہ اس عقل کے ذریعے سے۔ لیکن پتہ کرو کہ عقل مند کون ہے اور بے عقل کون ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج ایک آیت آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی مرضی ہے۔ آیت آپ کو بتا دیتا ہوں، اور کسی نے نہ بتایا ہو، شاید آپ کو فیصلے کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، جو اللہ توحید سے اور دین ابراہیمی سے، دین محمدی سے جو روگردانی کرے، شکل اس کی محمد والی نہیں ہے، ابو بکر عمر والی نہیں ہے، نشست و برخاست اس کی ابو بکر عمر والی نہیں ہے، معاملات اس کے ابو بکر عمر والے انبیاء والے نہیں ہیں، عادتیں اس کے انبیاء والے نہیں ہیں، حرکتیں اس کے اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں، قرآن سے دور ہے، حکومت بھی اس کی قرآن کے مطابق نہیں ہے، انبیاء کے مطابق بھی نہیں ہے، اور اس کے چال چلن اس کے مطابق نہیں ہے۔ بات صاف سی ہے، پہلا پارہ ہے، اس جیسا بے غیرت بے وقوف کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ترجمہ خود کھول کر کے دیکھو، چاہے تمہاری مرضی ہے، اللہ محمد رضا خان کا ترجمہ دیکھو، یا شیخ الہند مولانا محمود حسن کا، یا اشرف علی تھانوی کا، آسانی ہوگی آپ کے لیے۔